قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت میں آیا اولئک هم المفلحون، جو بھی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے اس نور کی جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دو لفظ ہیں عربی کے، ایک ہے فلاح، دوسرا ہے فوز۔ آپ نے سن رکھے ہوں گے دونوں لفظ، نہیں سنے تو میں آپ کو چند آیات پیش کروں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اس آیت میں ہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ جو اس نور کی پیروی کریں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح یعنی کامیابی، سکسیس۔ کون کامیابی پانے والے ہیں؟ وہ جو رسول خدا کے ساتھ نور نازل ہوا ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہی فلاح پانے والا، وہ کامیابی پانے والا۔ آپ ہر روز اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ حیا علی الصلاۃ، اس کے بعد کہتے ہیں حیا علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ فلاح اذان میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اولئک هم المفلحون۔ بہت سی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے جو نیک ہیں، جو ایمان لائے، اولئک هم الفائزون، وہی فوز والے ہیں۔ فوز کامیابی۔ اللہ نے لفظ قرآن میں بار بار استعمال کیا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، فوز والے، کامیابی والے۔ ابھی آپ دعا پڑھ رہے تھے، اس میں بھی کئی مرتبہ آیا لفظ فوز۔ پروردگارہ ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ آپ زیارت پڑھتے ہیں، اس میں بھی آتا ہے فَأَفُوزَا فَوْزًا عَظِيمًا، اے کاش، یا لیتنی کنت معکم، اے شہدائے کربلا، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس عظیم کامیابی پہ فائز ہو جاتا جو آپ کو ملی تھی۔ میں نے یہ کیوں آج موضوع لیا ہے اس آیت کے ضمن میں؟ کیونکہ آیت میں آیا ہے اولئک هم المفلحون، اور جب جناب امیر کو ضربت لگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ، دونوں موجود ہیں۔ بسم اللہ وباللہ، خدا کی قسم، اللہ کے نام کی قسم، وعلی ملت رسول اللہ، اس قوم رسول خدا نے جو قائم کی تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، قرآن فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ توجہ رہے میرے ساتھ، میں نے جانتا ہوں میں نے بہت ایک ٹیکنیکل موضوع لے لیا ہے، روزے کا نہیں ہے یہ موضوع، لیکن کیا کروں، بہت معذرت۔ کامیاب ہے کون؟ جناب امیر فرما رہے ہیں میں کامیاب ہوں۔ آئیں ذرا احادیث پیش کرتا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں احادیث موجود ہیں۔ علی و شیعتہ هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی فائز ہیں، کامیاب ہیں۔ ہمارے تمام اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا ہے یہ صرف شیعوں سے متعلق نہیں ہے، جو بھی علی کی پیروی کرے وہی کامیاب۔ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر آدمی مانے جو علی کے پیچھے چلے گا وہی کامیاب۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے رسول خدا کی، ابن عساکر نے لکھی ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، علی و شیعتہ هم الفائزون۔ قرآن میں بار بار آیا ہے، جنت میں جانے والے کون ہیں؟ مفلحون، فلاح پانے والے، جنت میں جانے والے، کامیاب لوگ ہیں۔ جناب سرور کائنات نے فرمایا، صحابہ کے مجمع میں پورا جم غفیر موجود تھا، کہا یا علی آپ ہیں وہ جو جنت میں جائیں گے، اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو جناب امیر کے ساتھ ہو۔ فلاح پانے والے کون؟ جناب امیر۔ اب یہاں مولا کیا فرماتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، یہ رب کعبہ ہی کی قسم کھائی ہے مولا نے۔ کہہ دیتے اللہ کی قسم، قرآن نازل کرنے والے کی قسم، دنیا کے بنانے والے کی قسم۔ مولا نے قسمیں نہج البلاغہ میں موجود ہے،
جس نے پودے اگائے اس کی قسم، جس نے زمین کے سینے کو چاک کر کے ایک کومپل کو اتنی طاقت دی کہ وہ تناور درخت بن جائے، اس خدا کی قسم۔ والذی برأ النسماء، بہت سے الفاظ ہیں، مولانا نے قسمیں بہت کھائیں، لیکن شہادت کے وقت کہتے ہیں انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس کی حقیقت اس کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ انسان کا آخری وقت جو ہے اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ احادیث میں ہے ہر انسان موت کے وقت اپنا مقام دیکھ لے گا، اسے نظر آ جائے گا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ موت کے وقت اس کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے۔ ایک حدیث نہیں ہے، احادیث ہیں، تفصیلی احادیث ہیں۔ میں نے کہا میں نے ٹیکنیکل موضوع لے لیا ہے، بہت معذرت، لیکن توجہ کیجیے گا۔ احادیث میں انسان موت کے وقت اپنا مقام دیکھ لے گا، صرف دیکھے گا نہیں بتائے گا، اور اس کی زبان پہ اس کی اپنی حقیقت آ جائے گی۔ میں ممبر پہ ہوں، بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، خدا را اشاروں میں پہنچ جائیے گا۔ عزیزان گرامی، کسی کو موت کے وقت جب خنجر چلے تو اس کی حقیقت زبان پہ آئے گی۔ کربلا میں کوئی حسین ہوگا تو وہ وہاں پہ بھی کہے گا اب پروردگارا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا۔ علی کے سر میں ضربت چلے گی تو فرمائیں گے فزتو ورب الکعبہ، اور اگر اوروں کو دیکھیں گے تو کوئی خود ہی کہتا نظر آئے گا میں ہلاک ہو گیا، کوئی گالیاں بکتا نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، صرف محمد و آل محمد ایسے نظر آئیں گے جو آخری وقت میں کہتے نظر آئیں گے خدا کی قسم ہم کامیاب۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں کتاب ہے ایک آخرین گفتارہ، فارسی کے اندر ہے، 6 جلدوں پہ کتاب ہے، 6 والیومز۔ آخری وقت میں کس نے کیا کہا، جناب آدم نے آخری وقت میں کیا کہا، جناب نوح نے آخری وقت میں کیا فرمایا، جناب ابراہیم نے، انبیاء کا انہوں نے سب کے لکھے ہیں آخری وقت میں کس نے کیا کہا، بڑے بڑے سائنسدانوں نے کیا کہا، سب کا اٹھا کے دیکھیے تاریخ میں کس نے کیا کہا۔ اے کاش میں در سیدہ پہ آگ نہ لے کے گیا ہوتا، اے کاش میں نے علی کا حق نہ لیا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کا قتل نہ کیا ہوتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سب کے آپ کو فرمان مل جائیں گے، لیکن ضربت چلتے ہوئے کوئی قاتل کو کچھ نہ کہے بلکہ اپنی حقیقت کو بیان کرے۔ فزتو ورب الکعبہ، نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں جناب امیر المومنین، فجر کی نافلہ، تہجد پڑھ چکے، فجر کی نماز جماعت واجب جماعت نہیں ہو رہی تھی، ابھی نافلہ پڑھ رہے تھے۔ جب ضربت چلی تو جناب امیر نے فوراً کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ پروردگارہ میں بہت سوچا کرتا تھا کہ جناب مولا کائنات نے کیوں کہا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ اللہ کہہ دیتے، قرآن نازل کرنے والا کہہ دیتے، رسول خدا کا خدا کہہ دیتے، کچھ بھی کہہ دیتے، لیکن آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، جو کعبے سے آتا ہے مسجد سے جاتا، وہ دنیا کو بتا کے جاتا ہے جس خدا نے مجھے یہ شرف دیا کہ صرف میں کعبے میں پیدا ہوا، اس خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، ذرا سارا مجمع سنے گا اور میں چاہوں گا کہ سب پہ سب اس پہ غور فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے، جملہ پیش کر رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے۔ ان کے ماننے والوں نے کہا یہی خدا ہے، یہ خدا کا بیٹا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، ان کی امت کہنے لگی یہ ابن اللہ ہے، اس میں خدا حلول کر گیا ہے، اسی میں خدا ہے، جنہوں نے چند مردوں کو زندہ کیا۔ جناب مولا کائنات سے زیادہ دنیا میں کسی نے معجزات نہیں دکھائے، سرور کائنات کے علاوہ انہوں نے سب سے زیادہ معجزات، انبیاء سے زیادہ معجزات جناب امیر نے دکھائے، لیکن جناب امیر نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ کیا، پروردگارا تیرا شکر، تو نے یہ توفیق دی کہ میں نے یہ معجزہ دکھایا،
مولا یہ معجزات دکھا کے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کوئی مجھے خدا نہ مانے. مجھے خدا نہ ماننا، میں خدا کو منوانے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو خدا منوانے نہیں آیا ہوں. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ جانے گرامی، جناب مولا کائنات آخری وقت مسجد کے اندر ایک بہت بڑے شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ ساری دنیا علی کو خدا مان رہی تھی، اگر علی شہید نہ ہوتے تو اور کیا کرتے. پروردگارا کوئی یہ نہ کہے میں نے اپنے آپ کو خدا منوایا تھا. مسجد میں سجدے میں آپ کے دوست دشمن دونوں ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ اگر علی سجدہ کر رہے ہیں تو پھر مانو کوئی خدا ہے. کہ علی جیسا امام سجدہ کر رہا ہے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. جناب مولا کائنات تو سجدہ کر کے دنیا کو منوایا. عزیزان گرامی، اور اس حالت کے اندر کیا فرمایا؟ فزتو ورب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ. پیش کروں کل انشاءاللہ فضائل کو تفصیلی مولا کائنات کے، لیکن آج سن لیجئے کہ مولا نے کس انداز سے اپنی امامت و ولایت کے ذریعے پوری دنیا کو اس در پہ جھکایا. فزتو برب الکعبہ. آئیے ذرا کتنے مقامات پہ لفظ فوز آیا، کس کس چیز کو کامیابی قرار دیا گیا. تمام صفات تمام کمالات میں علی علی ہیں. کوئی جناب مولا کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صرف ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں تاکہ مجمع میرے ساتھ رہے. میں جانتا ہوں کہ اگر انسان خشک موضوع شروع کر دیتا ہے تو روزے کے بعد توجہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خوارج جانتے ہیں آپ لوگ، خوارج جو امام کے خلاف خروج کرے، ناسبی جو امام کے فضائل کو نہ مانے، ان کا دشمن ہو. خوارج جو خروج کرے، جو کہ میں مار دوں گا امام کو معاذ اللہ، چاہے کلمہ پڑھتا ہو قرآن پڑھتا ہو. تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ خارجی، ناسبی اور غالی تینوں جو ہیں وہ نجس ہیں. جو کہے اللہ ہیں، یہی خدا ہیں، یا جو کہے میں ان کو نہیں مانتا، ان کے فضائل کو نہیں مانتا، ان کی عظمت کو نہیں مانتا، ان کی اور تیسرا وہ جو ان کے خلاف خروج کرے. کربلا میں آنے والے چاہے نماز پڑھتے ہوں لیکن نجس ہیں. اہل بیت کے خلاف خروج کرنے والا چاہے کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لمبی لمبی داڑیاں رکھے ہوئے ہو، پاک نہیں. ہمارے میں اختلاف نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. توجہ رہے میرے ساتھ. تو اب خوارج کچھ دھوکہ کھائے ہوئے تھے. جب وہ جنگ ہار گئے نہروان کی، اس سے پہلے ایک مرتبہ 10 خوارج جمع ہوئے. کہا ہم علی کا امتحان لیتے ہیں، اگر علی نے صحیح جواب دیا تو علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر علی کے دشمن کا ساتھ دیں گے. میری گفتگو تو سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ تو ایک مرتبہ 10 جمع ہوئے. کہا کیا سوال کریں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا سوال ایک ہی ہونا چاہیے، ہر دفعہ جواب نیا مانگے. اگر ہر دفعہ نیا جواب دیا تو علی کو مانیں. سب نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک ہی سوال کریں گے. مل افضل، العلم ام المال؟ علم افضل ہے یا دولت، مال و دولت؟ what is better یا علی، knowledge or wealth؟ ایک ہی سوال کریں گے. ٹھیک ہے. 10 کے 10 دیوار کے پیچھے چھپ گئے. کہا ایک ایک کر کے سامنے نکلنا، سوال کرنا. ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا نہ سکے کون آ رہا ہے. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں 10,000 کا لشکر ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے. مولانا نے بتایا نہروان میں. ایسا نہیں گرامی، ایک مرتبہ 10 افراد دیوار کے پیچھے چھپ گئے، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. ایک ہی سوال. پہلا آیا کہ یا علی مل افضل، العلم ام المال؟ یا علی بتائیے کون سی چیز افضل ہے، علم یا دولت؟ آپ نے مسکرا کے آدمی کو دیکھا کہ العلم، علم افضل ہے. کہ وَلِمَا ذَلِكَ؟ ایسا کیوں کر ہے؟ Why is knowledge better than wealth؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ مال و دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرا آدمی سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ مل افضل، العلم ام المال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کیا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی، اور جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا.
تیسرا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ چوتھا آدمی سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ پانچواں آدمی سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ عزیزان گرامی، 10 کے 10 افراد نے ایک ہی سوال دہرایا، مولا نے ہر دفعہ نیا جواب دیا۔ 10 کے 10 کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا یا علی کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 دلیلیں دی ہیں، 10 نئے جواب دیے ہیں، 10 نئے پروفز دیے ہیں۔ مولا نے کہا تم 10 پہ خوش ہو گئے؟ اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں ہر دفعہ نیا جواب دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ جو کامیابی ہے وہ جناب سرور کائنات کی حدیث کے مطابق علی و شیعتہ ہم الفائزون، کامیابی امیر المؤمنین کے ساتھ ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں، ان کے مقابلے میں نہیں۔ جو جناب امیر کے ساتھ رہے گا اسی کو کامیابی ملے گی۔ میں موضوع کو مزید نہیں وسعت دینا چاہتا، بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، 5 یا 10 منٹ کی زحمت دوں گا، بس 5 منٹ شاید، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ آج دنیا کے اندر کتنا انحطاط، کتنے مسائل، کتنے بے انتہا لوگوں کے اندر اصول بدل رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ جناب امیر کے بنائے ہوئے اصولوں کو دیکھیں گے تو علی کے اصول ہر دور کے لیے بہترین اصول پرنسپل لگا دیں۔ میں بھی پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں عدالت کی۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے سارے دنیا کو بتایا کہ عدالت رائج ہوگی تو خود بخود امن آ جائے گا، اور عدالت آئے گی جب بھی، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جب جب خدا نے دین کو زندہ کیا تو آل محمد کے ہاتھوں زندہ کیا، اور جب جب شرک کو، کفر کو، نفاق کو موت دی ہے تو آل محمد کے ہاتھوں موت دی۔ جہالت اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بہت معذرت، میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب امیر کے زمانے میں کیوں بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے؟ ایک کرسچن رائٹر کہتا حکمرانوں کو، رولرز کو ان کے ظلم کی وجہ سے مارا جاتا ہے، قتل لشدت عدالت، لیکن علی دنیا کا واحد حاکم ہے جن کو ان کی عدالت کی وجہ سے، صرف عدالت نہیں، شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ قتل لشدت عدالت، کن کے لیے شدت عدالت تھی؟ ظالموں کے لیے، اور بے نواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے جناب امیر کا رحم تھا۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، اس سے پہلے کہ میں مسائب پہ آؤں ذرا تھوڑی سی زحمت دوں گا، 5 منٹ، میں نے پہلے بھی 5 منٹ کہا تھا، چلیں۔ بڑے بڑے لوگ جناب امیر کے پاس آئے، یا علی مجھے عہدہ دے دیجئے، مجھے منصب دے دیجئے، گورنر بنا دیں، مجھے قاضی بنا دیں، جج بنا دیں۔ مولا نے کہا میں جانتا ہوں کسے عہدہ دینا ہے، میں بہت قریب تھا اس شخصیت سے، اس سے مجھے عہدہ دے دیں۔ مولا نے کہا نہیں، تم میں صلاحیت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ لوگ مخالف ہوتے چلے گئے۔ گزشتہ حکومتوں میں جنگیں ہوتی تھی، ہمیں بیت المال ملتا تھا، خرچہ پانی ملتا تھا، مقابلے میں جو فوج آتی تھی ہم لوٹ لیتے تھے مال۔ مولا نے کہا ہاں وہ کفار کے مقابلے میں تھی،
یہ ظاہری مسلمان صحیح، لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے لوٹنے نہیں دوں گا، تاکہ خبردار تاریخ میں کوئی یہ نہ لکھے علی کی جنگ مسلمانوں سے ہوئی، علی نے مسلمانوں کو لوٹنے کا حکم دے دیا۔ نہیں لوٹ سکتے، مال غنیمت نہیں مل رہا، ایک کے بعد ایک دشمن ہوتے چلے گئے۔ قریبی ترین مولا کے اصحاب، آخری جو بات پیش کر رہا ہوں، قریبی ترین اصحاب مولا کے فرماتے ہیں اے کاش ہم دعائیں مانگتے تھے، اے کاش ہم یتیم ہوتے۔ تو کیا ہوتا؟ کہا کیونکہ جناب امیر جو محبت یتیموں کو دیتے تھے کسی کو نہیں دیتے، جو خود بھی نہیں کھاتے تھے وہ یتیموں کو کھلاتے تھے۔ کوفے میں مولا کا دسترخوان مشہور تھا، دسترخوان لگاتے اور کہتے اے کوفے کے یتیم بچوں آ جاؤ، علی اپنے ہاتھ سے سب کو کھانا کھلائیں گے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ایک کسی قریبی شیعہ نے کسی بچے سے کہا، جب ایک دوڑتا ہوا بچہ آیا، دیکھ رہے ہیں سب لوگ مجھے، اس نے آ کے مولا کے کہیں زانوں پہ پاؤں رکھ دیا، بچہ تو چھوٹا تھا، مولا سے گلے ملا، پاؤں رکھا مولا کے زانوں پہ۔ تو آپ کے ایک قریبی صحابی نے کہا بیٹا پاؤں نہیں رکھتے، نیچے کھڑے ہو جاؤ، یہ مولا ہے، پاؤں اتارو۔ تو مولا امیر نے فرمایا خبردار اس بچے کو کچھ نہ کہنا، اسے اگر گھر میں باپ کی محبت ملی ہوتی تو یہ مجھ علی کے پاس محبت کی اظہار کے لیے کیوں آتا۔ مولا یتیموں کی کفالت کرتے، کسی یتیم کی آپ سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مصائب پڑھوں، مولا غیروں کے یتیم بچوں کی بھوک آپ سے برداشت نہیں، پیاس برداشت نہیں، مولا جب آپ کی پوتیاں کربلا میں رو رہی ہوں گی تو آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ متعدد مجالس تھی، اس لیے میں نے کل رات ضربت کے مصائب نہیں پڑھے تھے۔ میں جانتا ہوں یہاں صرف شیعہ نہیں موجود، میرے اور بہت سے بھائی بھی آئے ہیں صرف سننے کے لیے کہ مولا کے فضائل اور مولا کے مصائب کیا ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے بعض یہاں پہ غیر مسلم بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں صرف سننے کے لیے جناب امیر کے مصائب کو۔ آئیں ذرا پیش کروں گا آپ کے سامنے، صرف ہاتھ باندھ کے کہوں گا کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں نے صرف کل مولا کے اپنی بیٹیوں سے محبت کے اظہار کو پیش کیا تھا، آج میں اگلے مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 19ویں کی شب تھی، مولا امیر اپنی بیٹیوں کے پاس مہمان تھے۔ ایک بیٹی نے جناب امیر کے سامنے روٹی رکھی، دودھ تھا اور سرکہ تھا۔ مولا امیر نے فوراً بیٹی سے فرمایا بیٹی آپ جانتی ہیں میں نے کبھی 3 کھانے نہیں کھائے، ایک کھانا اٹھا لیجئے۔ تو بیٹی نے چاہا کہ میں سرکہ اٹھا دوں تاکہ مولا پیٹ بھر کے روٹی کھا لیں۔ مولا نے کہا نہیں بیٹی یہ دودھ ہٹا دو، میں خشک روٹی سرکے سے کھا لوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کہا بابا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، راتوں میں گھر گھر جا کے روٹیاں پہنچاتے ہیں، کمر پہ اتنا راشن اٹھاتے ہیں، بابا پیٹ بھر کے روٹی کھا لیجیے۔ کہا نہیں اللہ کو پسند ہے لوگ اس کی بارگاہ میں خالی پیٹ جائیں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، کسی بیٹی کو بتایا جائے باپ جاننے والا ہے۔ تو مولا کی بیٹی کے آنسو جاری ہو گئے، بیٹیاں رونے لگیں۔ کہا بابا جان کیا بات ہے؟ کہا نہیں بیٹی کوئی بات نہیں۔ کل میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا کہ مولا نے اپنے بیٹوں کو بلایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو، حضرت عباس کو، حضرت محمد حنفیہ کو، اپنے بیٹے عبداللہ، اپنے بیٹے عمران کو، جعفر کو، سب کو بلایا۔ کہا میرے شیرو کوفے کے دروازے کی حفاظت پہ چلے جائیے۔ بیٹوں نے کہا بابا جان ہماری باری نہیں ہے۔ بس بھی میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں آج مصائب، کوئی بخل نہ کرے رونے میں۔ بابا جان ہماری باری نہیں ہے، اٹ از ناٹ آور ٹرن بابا، ہم کیوں جائیں؟ کہا بیٹا میں جانتا ہوں آپ کی باری نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے آپ چلے جائیے، مولا نہیں چاہتے میرے بیٹوں کے سامنے کوئی سر پہ ضربت چلائے۔
میرے بیٹے برداشت نہیں کریں گے باپ کے سر میں ضربت لگی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اشارہ کیا کہ جیسے بابا کہتے ہیں ویسا ہی کریں، بیٹے تڑپ رہے ہیں، کوئی بات ہے، بابا کا مزاج بدلا بدلا سا ہے، یہ بابا کی آنکھوں میں آنسو عجیب آنسو ہیں، بابا کیا بات ہے؟ نہیں میرے شیروں آپ لوگ چلے جائیے۔ اب بیٹے بھی تڑپ رہے ہیں، اگر باپ خاص ہے تو بیٹے بھی خاص ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت محمد، سب کے سب چلے گئے مختلف دروازوں پہ۔ بس بھائی یہ رات کیسی رات گزری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پوری رات روایت میں ملتا ہے جناب امیر جب تہجد پڑھتے تو بار بار صحن میں آتے اور ایک مرتبہ دنیا کو دیکھتے کہتے ایتھا دنیا غری غیری، او دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، او دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں علی ہوں۔ بس ایک مرتبہ آئے، اپنی بیٹیوں کو پیار کرنے لگے، سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی ابا قبا پہنی، سر پہ امامہ رکھا، کمر پہ پٹکا باندھا، آئیں ذرا میرے ساتھ کوفے چلیے گا۔ میرے مولا نے پٹکا باندھا، اپنے گھر سے باہر نکلے، جیسے ہی صحن میں آئے تو تہجد کا وقت تھا، گھر میں مرغابیاں تھیں، ڈکس تھیں، گھر میں بطخیں تھیں بہت زیادہ، سوان ساری کی ساری جمع ہو گئیں، مولا کے قدموں میں آ کے آوازیں بلند کرنے لگیں۔ ساری مرغابیوں کو جناب زینب ام کلثوم نے دیکھا، سوال کیا کہ بابا یہ کبھی آپ کا راستہ نہیں روکتے ہیں۔ انہوں نے مولا کی ابا میں چونچے ڈالنا شروع کر دیے، مولا کی ابا کو پکڑنا شروع کیا۔ مولا نے ایک مرتبہ ساری مرغابیوں کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ کہا زینب میرے بیٹے حسن سے کہنا انہیں وقت پہ دانا دیں، انہیں وقت پہ پانی دیں۔ مولا سے جانوروں پرندوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں۔ یہ مولا حسن کو نہیں فرما رہے مولا علی، بلکہ امت سے کہہ رہے ہیں جانوروں کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا، وہ علی جو پرندوں کی پیاس برداشت نہ کریں۔ جب ان کے کانوں میں آواز آئی ہوگی جناب سکینہ کی العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس، اجرکم اللہ، اجر میں بھی پڑھوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں پڑھوں گا ابھی، کس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا۔ میرے مولا نے فرمایا زینب حسن سے کہنا اگر ان کو وقت پہ دانا پانی نہ دیں، انہیں آزاد کر دیں، میں برداشت نہیں کرتا یہ پرندے بھوکے پیاسے رہیں۔ بیٹیاں تڑپنے لگی، رونے لگی، کہا بابا کیا بات ہے؟ یہ مرغابیاں کبھی آپ کا راستہ نہیں روکتی، انہوں نے کیوں آپ کا راستہ روکا ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، مرحومات اللہ اشتہادی فرماتے ہیں کہ مولا نے ایک مرتبہ بیٹیوں کو دیکھا، ساری بیٹیاں رو رہی ہیں، پھر مولا نے فرمایا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ نوحہ مرنے والوں کا پڑھا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ شہادت کی مولا نے خبر دی بیٹیوں کو، میری بیٹیوں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی، یعنی میری شہادت ہونے والی ہے۔ ساری بیٹیاں تڑپنے لگی، رونے لگی، ہائے بابا کیوں آپ کا نوحہ پڑھیں گی؟ کہ میری بیٹیوں اندر چلی جاؤ، گھر میں چلی جاؤ۔ میرے مولا چلے، ایک مرتبہ جناب امیر آئے، بس بھئی سب آخری جملوں کو 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، سنیے گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا آئے، گلدستہ اذان میں خود گئے، جہاں مؤذن اذان دیتا تھا نا میرے مولا گئے، آواز دی اللہ اکبر۔ آپ نے سنی نا آج صبح کوفے کی مسجد میں اذان دی جا رہی تھی، وہاں صرف اذان پہ مصائب ہو رہا تھا، مولا نے جیسی اللہ اکبر کا، سارے بیٹے بیٹیوں نے مولا کی آواز سنی۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے یا جناب رقیہ نے فرمایا بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، ہمارے بابا کی آواز میں کتنا درد ہے۔ بیٹیاں تڑپنے لگی، بیٹے رونے لگے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے بیٹے بیٹیاں رونے لگے، سب شیعہ تڑپنے لگے، لوگ گھروں سے باہر آنے لگے، ارے آج مولا خود اذان دے رہے ہیں، علی خود اذان دے رہے ہیں۔ سب نے اذان سنی، میرے مولا محراب میں آنے لگے، راستے میں دیکھا ایک آدمی الٹا سو رہا ہے، مولا نے ایک مرتبہ اسے اٹھایا، کہا اٹھ تو اپنا کام کر، میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تیرا کام ضربت چلانا ہے۔ اس نے تلوار چھپا رکھی تھی، خنجر چھپا رکھا تھا، اس نے فوراً وہ خنجر نکالا جو اس نے تیز کر کے زہر میں بجھایا تھا۔ میرے مولا فوراً محراب میں گئے، نافلہ فجر شروع کی، اللہ اکبر، میرے مولا نے اذان دی، ابھی فوراً نماز شروع کی، نافلہ پڑھ رہے ہیں، بس بھئی پیش کیسے کروں گا۔ میرے مولا نے اپنی نافلہ شروع کی، اذان کا سننا تھا، بیٹوں نے فوراً ایک مرتبہ دیکھا مولا حسن کو، بھیا
ہم چلیں بابا کے پاس؟ بابا نے آزان دی ہے، کہا رک جاؤ، ابھی کچھ دیر رک جاؤ، ہم بابا کے پاس جائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا سجدے میں گئے، اس ملعون نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کھینچی، جیسے ہی تلوار کھینچی گردن کاٹنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ کانپنے لگے، جیسے ہی تلوار چلائی مولا کے سر میں لگی، سر میں تلوار کا لگنا تھا، مولا سجدے سے اٹھ کے بیٹھے، آواز دی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ۔ بس یہ آواز آنی تھی، جناب جبرائیل آسمان سے چلے، مرثیہ پڑھنے لگے، تحجمت واللہ ارکان الہدی قتل علی المرتضی۔ خدا کی قسم ارکان دین خدا تباہ ہو گئے، اللہ کے دین کی عمارت گر گئی، محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا، علی مرتضی مارے گئے۔ سارے کوفے نے جناب جبرائیل کا مرثیہ سنا۔ میں تمام کر دیتا لیکن کیا کروں، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ سارے کوفے نے مرثیہ سنا، سارا کوفہ رونے لگا، سارے بیٹے پہنچے، روتے ہوئے آئے، مولا حسن آگے بڑھے، مولا علی کے دائیں بازو کے نیچے ہاتھ ڈالا، مولا حسین نے بایاں بازو پکڑا۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ ایک مرتبہ سارے اصحاب رونے لگے، ماتم کرنے لگے، سروں کو پیٹنے لگے، واہ علیہ واہ علیہ، سب کے سب اونچی اونچی رونے لگے۔ مولا امیر ابھی بھی رو نہیں رہے۔ مولا نے ایک مرتبہ امام حسن کے آنسوؤں کو صاف کیا، امام حسین کے آنسوؤں کو صاف کیا، حضرت عباس کو پیار کیا۔ پھر ایک مرتبہ مولا حسن کو دیکھا کہ بیٹا مردوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں، میں شیر ہوں بیٹا، پریشانی کی بات نہیں ہے، میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے لال حسن فجر کا وقت ہے، آپ جماعت پڑھا دیجئے، کوئی یہ نہ کہے علی کو ضربت لگی فجر کی جماعت نہیں ہوئی، میرے لال محراب میں آ جائیے۔ مولا زمین پہ بیٹھے، ایک مرتبہ مولا حسن نے نماز شروع کی، نماز تمام ہوئی، سارے بیٹوں نے دیکھا بہت خون بہ گیا، پورے بدن پہ خون ہے۔ آخری جملے سن لیجیے اور زحمت نہیں دوں گا۔ بیٹوں نے سہارا دیا، جناب مولا حسن نے دایاں بازو پکڑا، مولا حسین نے بایاں بازو۔ جانتے ہیں قدموں کو کس نے اٹھایا؟ جناب عباس نے قدموں کو اٹھایا، جناب محمد حنفیہ نے قدموں کو اٹھایا، سب نے مولا کو ہاتھوں پہ، بیٹے 18 بیٹے تھے، ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا بابا ہم آپ کو گھر لے چلیں، اتنا خون بہ گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی بیٹا حسن میرے اصحاب سے کہیے واپس چلے جائیں۔ اصحاب رونے لگے، کہا مولا ہم آپ کی محبت میں آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا میری بیٹیوں کو پتہ چل چکا بابا کو ضربت لگی ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، بیٹا حسن میں نہیں چاہتا میرے نامحرم اصحاب کے کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے۔ مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کی بیٹیوں کا رونا سن کے زیادہ روئیں گے۔ مولا جب اسی کوفے میں ہاتھوں میں پتھر علی کی بیٹیاں بغیر چادروں کے بازاروں میں کھڑی ہوں گی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔